الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ سلسلہ اسلام اور شادی، اب تک تو اب اس کے ریکارڈڈ سلسلے دیکھتے رہے جو ہم ریکارڈ کرواتے تھے۔ آج ہم براہ راست آپ سے اسلامی بہنوں کی یعنی کہ بیوی کی ذمہ داری کے عنوان پر کچھ مدنی پھول بیان کرنے کا ذہن ہے، لیکن پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، جہاں تک ہو سکا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا، نیکی کی دعوت عام کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمت الحق، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک کی آیت ہو، اور الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ان ارشادات کی پیروی بھی کروں گا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اب تک بہت سارے عنوانات کو بیان کر چکے ہم، اور اس میں نکاح کی اہمیت، نکاح کرنے کے فوائد، نکاح کرنے کی نیتیں، اور نکاح کس طرح ہمارے لیے حصول ثواب کا ذریعہ بنے، پھر ایک گھر چلانے اور ایک امن کا گہوارہ بنانے کے حوالے سے شوہر کیسا ہونا چاہیے، بیوی کیسی ہونی چاہیے، ان سب کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہونا چاہیے، گھرانے دونوں فریقین کے کیسے ہونے چاہیے، پھر یہ بھی بیان ہو چکا کہ شادی بھی کیسی ہونی چاہیے، یعنی نکاح کیسا ہونا چاہیے، شادی کیسی ہونی چاہیے۔ ہمارا عنوان اسلام و شادی ہے۔ یہ اور اس کے ضمن میں بہت کچھ بیان ہو جانے کے بعد پھر سب سے پہلے شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یاد رکھیے، شوہر کے حقوق اور بیوی کے حقوق یہ ایک اپنا موضوع ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ شوہر کی ذمہ داریاں اور بیوی کی ذمہ داریاں یہ ایک اپنا ایک موضوع ہے۔ اگرچہ ان میں حقوق بھی شامل ہو جاتے ہیں بعض صورتوں میں، لیکن بغور دیکھا جائے تو یہ ایک الگ الگ ڈائریکشن کی طرف چلتے ہیں کہ شوہر کے حقوق الگ ڈائریکشن کی طرف جاتے ہیں اور بیوی کے حقوق الگ سمت کی طرف جاتے ہیں۔ تو پچھلے سلسلوں میں شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ضمناً حقوق بھی کئی بیان ہو چکے، اور آج براہ راست اس سلسلے میں ہم آغاز کر رہے ہیں بیوی کی ذمہ داری۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان تمام تر عنوانات کے لیے جس کتاب کا بالخصوص انتخاب، اہتمام یا التزام کیا گیا بالخصوص،
وہ میرے آقا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی کی کتاب احیاء العلوم دوسری جلد جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس کتاب کا انتخاب اس میں کیا گیا کیونکہ اس میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یوں سمجھیے کہ ایک اسلام و شادی کا بہت خوبصورت بیان آپ نے دیا۔ اس کا مطالعہ کرنے سے ذہن بنا کہ یہ بات اور یہ مدنی پھول آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت تک پہنچے۔ لہٰذا آئیے اب میں آپ کے سامنے بیوی کی ذمہ داریاں اور ان میں حقوق بھی شامل ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس ضمن میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے سب سے پہلے شوہر کی اطاعت سے متعلق کچھ حدیثیں بیان کی ہیں، جن میں سے کچھ حدیثیں میں نے منتخب کی ہیں، مگر اس میں ایک حدیث بڑی پیاری ہے اور شوہر کی اطاعت پر زبردست ابھارتی ہے۔ جیسا کہ مروی ہے، ایک شخص نے سفر پر روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ کہ وہ اوپر والی منزل سے نیچے نہیں اترے گی۔ نچلی منزل میں عورت کا باپ رہتا تھا، اس کے والد صاحب رہتے تھے نچلی منزل میں، اوپری منزل میں وہ رہتی تھی۔ شور چلے گئے، اب وہ بیمار ہوا تو عورت نے، والد صاحب جب بیمار ہوئے باپ، تو عورت نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیغام بھیج کر باپ کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ شوہر تو کہہ کر چلے گئے تھے کہ تم اوپر سے نیچے نہیں جانا، اب والد صاحب پیچھے بیمار ہو گئے، تو اب عورت نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اجازت چاہی کہ والد صاحب کے پاس جانے کی۔ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کی اطاعت کر، اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ چنانچہ والد کا انتقال ہو گیا، اس سے پھر اجازت طلب کی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس سے پھر اجازت طلب کی، تو آپ نے یہی فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ جب اس کے والد صاحب کو دفنا دیا گیا تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف پیغام بھیجا کہ تمہارے اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کے سبب اللہ عز و جل نے تمہارے والد کی مغفرت فرما دی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جب یہ روایت میں بیان کرنے لگا ہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کئی اسلامی بہنوں کو آتے ہوئے لے والد بیمار ہو گئے، انتقال ہو گیا، تو یہ کیا مغفرت کی بشارت ہے؟ اور ایک بیٹی کو کیا چاہیے کہ اس کے والد صاحب کی مغفرت ہو جائے۔ اگرچہ یہ حدیث اپنی جگہ پر ہے، اس حدیث میں جو ہے وہ وہی ہے بس، لیکن یہاں پر میں ایک دو مسائل بیان کر دوں کہ کیا عورت شوہر کی اجازت کے بغیر ماں باپ سے ملنے نہیں جا سکتی؟ یہاں ایک سوال خود ہی بنتا ہے۔ تو بہار شریعت وغیرہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ عورت ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جا سکتی ہے، شوہر منع نہ کرے، اور اگر شوہر منع کر بھی دے تب بھی ہفتے میں ایک دفعہ ملنے کے لیے اپنے ماں باپ سے وہ جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر شوہر کے منع کرنے میں اگر کوئی مانع شرعی ہے، کوئی شرعی رکاوٹ ہے، اور وہ بہت کچھ ہوتی ہیں جو اس کو اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتا، کچھ ہی لمحوں کے بعد عشاء کی اذان ہو جائے گی باب المدینہ کراچی میں، تو اگر کوئی اور مانع شرعی ہے تو بات جدا ہے، اور اگر اجازت ہی ہے، منع ہی نہیں کرتا تو پھر آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن اگر منع کرے شوہر تب بھی ہفتے میں ایک مرتبہ صلہ رحمی ہے، وہ اپنے والد ماں باپ سے ملنے کے لیے گھر جا سکتی ہے، مگر ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ دن کے دن جائے اور واپس آ جائے۔ رات کا اس میں ہے کہ مطلب دن میں جائے، دن میں واپس آ جائے۔ تو یہ ایک اس ضمن میں بات تھی جو میں نے عرض کی تھی۔ لیکن یہاں پر عورت کی شوہر کی اطاعت کا جذبہ دیکھیے کہ اوپر اور نیچے کی منزل کا مسئلہ ہے، لیکن آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر شوہر کی اطاعت، اس کی فرما برداری کا مدنی ذہن عطا فرمایا، اور کیسی خوبصورت تربیت تھی کہ اتنی ایمرجنسی کے باوجود، ایک طرح سے گھر میں ایمرجنسی کہلاتی ہے، باوجود بھی ایسا نہیں کہ بغیر اجازت کے، نہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شوہر کی اطاعت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ والد صاحب کی مغفرت کی بشارت، کتنی خوبصورت بات تھی۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ایک اور حدیث سنیے، یعنی اگر عورت پابندی سے 5 نمازیں پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو وہ اپنے رب تعالی کی جنت میں داخل ہوگی۔ 5 نمازیں پابندی سے پڑھے۔ اب ہر اسلامی بہن غور کرے، کیا میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادی ہوں؟ نمازی والا ذہن ہے۔ اسلامی بہنوں کی نمازیں کہہ سکتے ہیں کہ دھرا دھر قضا ہوتی ہیں، تو کیا تعجب، تھوڑی بہت مصروف ہے تو نماز گئی۔ نماز ذہن رکھنے والی اسلامی بہنوں کی نمازیں بھی دھرا دھر قضا ہوتی ہوں تو کیا تعجب۔ بازاروں میں قضا ہو جاتی ہوں گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سب کا نہیں کہتا، لیکن جس کی سوچ ہوگی وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے کا انتظام بھی کرے گا یا کرے گی، چاہے اسلامی بھائی ہو اسلامی بہنیں ہوں۔ اچھے خاصے نمازی اور باشرع نظر آنے والے اسلامی بھائیوں کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ کام کاج کی مصروفیت میں ان کو نماز کا ہوش ہی نہیں ہوتا، بالکل نماز کا ہوش نہیں ہوتا، میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ پھر ان کو جا کر اب وہ زن جب غالب ہو جائے کہ سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، گناہ سے رک جائے گا، اب نیکی کی دعوت دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اور باقاعدہ میں یہ ہمارے مبلغ اسلام بھائی کورس کے اسلام بھائی بھی جمع ہے، یہ ذاتی تجربہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ واقعی جب جا کر ان کو کہا کیا نماز پڑھ لیجئے، تو بالکل بغیر کسی قیل و حجت کے وقت پر نماز پڑھنا میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور میرا مشاہدہ اس پر ثابت ہے۔ تو ایسی صورت میں نیکی کی دعوت دی جائے گی تو، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ باقاعدہ باشرع نظر آنے والا، یا مطلب کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے نماز چھوڑتا ہوگا، لیکن نماز کی غالباً یہ کیا کہا جائے، اہمیت کم ہے، یا اہمیت تو کم، یقیناً نماز کی جتنی اہمیت ہے کس عبادت کی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے نماز کی تو، لیکن ہماری نظروں میں نماز کا کوئی ایسا معیار ہم نہیں مطلب بنا پائے، اور وقت مصروفیت کے اندر ہم اپنی نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ بڑے اسٹیکر لگے ہوئے ہیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں، یہ کام سے مت کہو، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ نماز پڑھنی ہے، یہ عموماً ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ جتنی مصروفیت ہو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نہ اسلامی بھائیوں کو نہ اسلامی بہنوں کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اسلامی بہنوں کی جان نماز معاف ہے، وہاں نماز معاف ہے، اسی طرح روزے رکھنے ہیں، اسی طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور اپنی شوہر کی اطاعت کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ میں نے، یہاں اسلامی بہنیں بڑی توجہ کریں، یعنی میں نے جھانک کر دیکھا، میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں، اکثر عورتوں کو پایا۔ عورتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کس سبب سے؟ ارشاد فرمایا، وہ لعن طعن زیادہ کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو شوہر کی اطاعت عطا فرمائے، فرما برداری عطا فرمائے، اور ان کے حقوق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مخلوق کی اطاعت وہی ہے جہاں خالق کی نافرمانی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو اہم ذمہ داریاں الگ سے بیان فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں بیوی کے ذمہ شوہر کے کئی حقوق ہیں، لیکن دو امور زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، دو باتیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ حفاظت تو پردہ کرنا کہ جہاں تک ہو سکے خود کو غیر محرموں کی نظروں سے بچائے اور ان سے پردہ کرے۔ نمبر دو، غیر ضروری چیزوں کا مطالبہ کرنے سے بچنا، اور اگر شوہر کی کمائی حرام ہو تو اس سے بھی بچے۔ اب یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہو گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے دو واقعات نقل کیے ہیں، اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے کہ اول تو یہ کہ پردے کی جو حفاظت ہے، اس میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنوں، ان دونوں کو میں عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ یقین مانیے میرا اپنا وہ ناقص مشورہ بولوں یا میں اپنا نقطہ نظر بولوں، پوائنٹ آف ویو بولوں، کہ یہ مرد اور عورت یعنی اسلامی بھائی اسلامی بہن ہے، شوہر اور بیوی، باپ اور ماں، بھائی اور بہن، میں کہتا ہوں سب کے لیے مفید ہے۔ ایون کہ ماں باپ اور اولاد اگر سب پڑھیں تو اس میں سب کے لیے مواد، سب کے لیے مدنی پھول زبردست موجود ہیں۔ اگرچہ اس کا نام پردے کے بارے میں سوال جواب، جس سے تھوڑا سا مائنڈ جاتا ہے کہ یہ کوئی اسلامی بہنوں کی کتاب ہے، مگر اس کے اندر جو مٹیریل، جو مواد، جو بیان موجود ہے، یہ اولاد و والدین، شوہر و بیوی، ماں اور باپ، بھائی اور بہن، غالباً میں کہوں سب کے لیے یکساں ہے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں گھر سے نکلنے کے شرعی احکام، پردے کے شرعی احکام، شوہر کا کہاں اجازت دینا، کہاں اجازت نہ دینا، شوہر کا خوش ہونا، شوہر کا ناراض ہونا، بیوی کے معاملے میں گھر سے باہر نکلنے کے حوالے سے، سودا صرف لینے کے حوالے سے، رکشہ، ٹیکسی، بس، ویگن، ان سب میں سفر کرنے کے حوالے سے، اور رشتہ داروں اور اجنبی مردوں سے، گھر کے افراد سے ملنے جلنے کے حوالے سے جو شرعی قیودات ہیں، شرعی احکام ہیں، جو رعایت ہے، جو ایک تجربے کی صورت میں جو امیر سنت کے مشورے ہیں، وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں۔ میں ایک بار پھر تمام تر مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دوں گا کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، کیونکہ اس وقت پردے کے معاملے میں بہت عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں معاشرے میں، اور پردے کا جو تصور ہے اسلام میں، ایک شرعی پردے کا جو تصور، اور مرد کے لیے جو اپنی محرم کو شرعی پردہ کروانے اور ان پہ غیرت کھانے کے حوالے سے جو ایک تصور ہے، اس کو بہت زیادہ مسخ کیا جا رہا ہے۔ اسلام کی جو بنیادی جو تصورات ہیں، اس کا جو بنیادی احکام ہے پردے کے حوالے سے، اس کو بہت زیادہ مطلب کہ تبدیل کرنے کی ایک مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے شرعی پردے کے حوالے سے، عورت کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، ان کی اپنی فوائد کے حوالے سے، اور وہاں شوہر اور مرد کی کیا ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے، یوں سمجھے کہ بڑا جامع یہ مضمون پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب میں آپ نے بیان فرمایا۔ یہ ہر ایک کو لینا چاہیے، لازمی لینا چاہیے۔ اس کو میں کہوں گا کہ یہ پردے کے متعلق اور اس طرح کے شرعی احکام کے متعلق یہ انسائکلوپیڈیا ہے، لازمی اس کو لیں۔ اب آئیے غیر ضروری چیزوں کا مطالبہ کرنے سے بچنا، اور اگر شوہر کی کمائی حرام ہو تو اس سے بھی بچے۔ اس ضمن میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے دو واقعات نقل کیے۔ فرماتے ہیں گزشتہ زمانے میں عورتوں کی یہی عادت تھی کہ مرد گھر سے نکلنے لگتا تو اس کی بیوی یا بیٹی اس سے کہتی حرام کمائی سے بچتے رہنا، ہم بھوک و تکلیف تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا خوبصورت سوچ تھی، کتنی خوبصورت مینٹلٹی تھی کہ گھر کی عورتیں
اپنے گھر کے مردوں کو نیکی کی دعوت دے رہی ہیں. اور نیکی کی دعوت بھی کس چیز کی؟ الٹی سیدھی، مطلب نیکی کی دعوت بھی حرام روزی سے بچنے کی. یہاں تو فرمائش ہے نا کہ یہ لے آئیے گا، یہ لے آئیے گا، پردے لگانے ہیں گھر میں، اے سی لگانا ہے گھر میں، فنا لگانا ہے گھر میں، یہ لگانا ہے گھر میں، اور بہت کچھ فرمائشی پروگرام گھر کے جاری رہتے ہیں. اور کہیں تو بعض گھروں میں ایسے کہ روز کی لسٹیں، اور بعض گھر اگر میں کہوں کہ روزانہ ان کے اخراجات کیا ایک بہت بڑا بوجھ ان کے کاندھوں پر ہے، تو بھی غالباً شاید کئی گھر ایسے، میں غلط نہیں ہوں، غالباً ایسے کئی گھر اس پہ مبتلا ہیں. اور ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے جو گھر کے افراد یا مرد ہیں وہ کہاں سے کما کر آئے. ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ان کو کاروبار کے بارے میں ان کو کیا پتا، نہ یہ کاروبار کرتی ہیں. جو کاروبار کرتی نہیں ہے تو پھر اس کو کاروبار کے بارے میں کیا علم. لیکن اتنا تو علم ہونا ہی چاہیے کہ ہمارے گھر میں حرام کا لقمہ نہیں آنا چاہیے، حرام کا روپیہ نہیں آنا چاہیے. اور بات یہ ہے کہ ہم بھوک کو تکلیف برداشت کر سکتی ہیں، لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے. اور حقیقت بھی یہی ہے، جہنم کی آگ کون برداشت کرے گا؟ یہاں گھر والوں کو پتا ہے، اولاد کو پتا ہے، بیوی کو پتا ہے، ماں باپ کو پتا ہے کہ بیٹا افسر ہے، رشوت لے کر کمائے کر کا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس تنخواہ میں کیا ہوگا. بلکہ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، کوئی ایسی سوچ والے بھی نہ ہو کہ وہ رشوت کم لینے پر ملامت کرتے ہو. دیکھو وہ تو فلاں تو اتنی رشوتیں لیتا ہے، اس کو تو اتنا کام ملتا ہے، تم بھی کو بڑا کام کر آؤ تاکہ تم کو کوئی بڑا مال ملے. کوئی رشوت پلاٹ مل جائے، کوئی رشوت میں کوئی سوٹ مل جائے، کوئی رشوت گھڑیاں مل جائے، رشوت کار مل جائے، رشوت میڈیکل فری ہو جائے، رشوت فلاں چیز مل جائے، رشوت فلاں چیز مل جائے. رشوت صرف نقد رقم ہی کا تو نام نہیں ہے، بہت ساری رشوت کی صورتیں، بہت ساری رشوت کی وہ معاملات بنتے ہیں. مگر کیا گھر والے، اولاد اور بچوں کی امی، کیا اس نے کبھی اس معاملے میں نیکی کی دعوت دی؟ یا ہر اسلامی بہن جو بھی گھر کے اس وقت فیملی ممبرز اگر سن رہے ہیں تو وہ اس بات پر غور کرے، کیا ہم نے کبھی گھر سے نکلتے وقت یا گھر میں بیٹھے وقت اپنے گھر کے افراد کو یہ کہنے کی کوشش کی، دیکھیے برائے کرم حرام روزی میں ہاتھ مت ڈالیے گا، ناجائز روزی میں ہاتھ مت ڈالیے گا. کیا سوچ تھی. ایک اور مدنی سوچ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس موقع پر نقل کی ہے، بڑی خوبصورت سوچ ہے. فرماتے منقول ہے کہ اسلاف میں سے ایک شخص نے سفر کا ارادہ کیا تو اس کے پڑوس کی عورتوں نے اس کے سفر کو ناپسند کرتے ہوئے اس کی بیوی سے کہا. کیا کہا؟ تم اس کے سفر پر جانے پر کیوں راضی ہو گئی، حالانکہ اس نے تمہارے لیے کوئی نفقہ وغیرہ بھی نہیں چھوڑا. بیوی نے کہا، میں نے جب سے اپنے شوہر کو جانا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. بیوی کیا کہتی ہے؟ میں نے جب سے اپنے شوہر کو جانا ہے. کھلانے والا ہی جانا ہے، رزق دینے والا، رزق عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے. کھلانے والا چلا گیا لیکن رزق عطا نہ کرنے والا تو میرا رب کریم ہے. کیا خوبصورت گفتگو ہے. کھلانے والا چلا گیا لیکن رزق عطا کرنے والا تو میرا رب کریم ہے. شوہر جب بھی جائے، گھر جائے گا تو پیچھے نان نفقہ یا گھر کے گزارے کے لیے تو دے کر جائے گا. یہاں بات سمجھائی جا رہی ہے. ایک عورت نے کہہ دیا، اب یہاں تو پتہ کان کیوں کہ کسی نے کان بھرنے کی کوشش کی. لیکن چونکہ میں یہ کہوں گا کہ ایسے موقع پر وہ حدیث پاک یاد کیجئے کہ انسان عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر شادی کرتا ہے: حسن و جمال، نسب، مال اور دینداری. دینداری کو فوقیت دی جائے، سب سے پہلے سب سے زیادہ اہمیت دینداری کو دی جائے گی. اب دینداری ہے، نیک سوچ ہے، تقوی والی سوچ ہے، شرعی سوچ ہے، حیا اور اطاعت گزاری کی، شوہر کی فرما برداری کی، توکل کی سوچ ہے، تو ایسا جواب نکلتا ہے نا. ادروائز ایسا جواب کیسے نکلتا؟
بہت مشکل ہے پھر ایسا کوئی جواب نکلے. ہاں اب تو صحیح بولتے, کیا کریں اب وہ شوہر کی غیبتوں میں پڑے گی, شوہر کی چگلیوں میں پڑے گی, شوہر کی تہمتوں میں پڑے گی, شوہر کی برائیوں میں پڑے گی, اور یوں مطلب کہ معاملہ اچھا خاصا جو ہے نا وہ بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو مدنی سوچ عطا فرمائے کہ اگر کوئی اس طرح کہیں جاتا ہے تو پیچھے تنقید اور برائی کے دروازے کھولنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں. اسپیشلی جب بچوں کے ابو نیکی کی دعوت کے کام میں ہوں, پرہیزگاری کے کام میں ہوں, راہ خدا عز و جل کے مسافر بنتے ہوں, اور واقعی کوئی حقوق تلف نہیں ہوتے, کوئی حقوق ضائع نہیں کرتا, وہ حقوق کی ادائیگی پوری کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ چاہتا ہے کہ میں نیکی کی دعوت دوں, علم و عمل میں کچھ مقام و مرتبہ حاصل کروں, علم دین حاصل کروں, کوئی مدنی قافلوں میں سفر کروں, راہ خدا عز و جل کا مسافر بنوں. اس معاملے میں اسلامی بہنوں کو چاہیے, ان کی اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والد یا اپنے بچوں کے ابو کی مدد کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, اس معاملے میں ان کا تعاون کریں. اور کئی ایسے امور ہیں جن کو وہ اپنے ذمہ لے لیں تاکہ وہ یک طرفہ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں کامیاب ہو سکے. حتیٰ کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں کمانے کی, یعنی روزگار کمانے کی, رزق کمانے کی جو نیتیں بیان کی ہیں, ان میں ایک نیت جو مجھے یاد آتی ہے, اس کا خلاصہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک نیت یہ ہے کہ اس نیت کے ساتھ کمائے, روزگار کمائے. یہ اسلامی بہنوں کے, اسلامی بھائیوں کے لیے بڑی اس میں مدنی پھول ہے کہ رزق کیسے کمانا ہے. اس نیت کے ساتھ رزق کمائے, کام کاج کرے, آمدنی کا اپنا ذریعہ بنائے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو محتاجی سے بچاؤں گا, ان کو ان کی ضرورت کا مال دے دوں گا تاکہ ان کا گھر چل سکے, کسی کے محتاج نہ بنے, اور میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں گا. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. واقعی اگر گھر کے اندر پیسوں کا مسئلہ ہو, کھانے پینے کا مسئلہ ہو, بہت سارے سے روزگار کے مسائل آ جاتے ہیں, آدمی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو ٹینشن, اس کو تفکرات لگے رہتے ہیں, اور ہمارے توکل کا حال بڑا عجیب و غریب ہے. تو یہ بڑی عجیب و غریب سی کیفیت بن جاتی ہے. کتنی خوبصورت نیت ہے, یعنی کمانے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو محتاجی سے بچانا, ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. ان کے ساتھ ساتھ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا مدنی ذہن عطا فرمایا کہ یہ سب دینے کے بعد, جب یہ ان کو مہینے کا مل گیا, کھانا پینا سب ان کے حقوق میں نے پورے کر لیے, اب میں یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکوں. کتنی خوبصورت بات ہے. تو ایسا گھر اللہ کرے کہ ہم بنانے میں کامیاب ہو. اس کے لیے گھر میں درس فیضان سنت شروع رکھیے. ابھی تو ماشاءاللہ رمضان مبارک کی آمد ہے, تو عاشقان رسول کو یہی مدنی التجا ہے کہ اپنے گھر میں, مسجد وغیرہ میں فیضان سنت کا درس شروع رکھیں, اور رمضان مبارک سے پہلے کوشش کیجئے کہ فیضان رمضان کا درس پورا ہو جائے. ماشاءاللہ اس کے لیے اعتکاف میں آئیے, اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں آئیں. یعنی ایک تو تھا کہ ایک ایسا ماحول مل گیا, لیکن وہ گھرانے جو اس وقت اطاعت کو, فرما برداری کو, محبت کو, پیار کو اور برداشت کو ترستے ہیں, میں ان سب کو خصوصی طور پر دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے. اسلامی بہنوں کے کاموں میں اسلامی بھائیوں کی طرف آئیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی حقوق کو سمجھنے, ذمہ داری کو سمجھنے, قرآن و حدیث کے مطابق اپنی گھر گھرستی کو چلانے کا بڑا خوبصورت اور پیارا ذہن نصیب ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا بیان یہ بھی بہت مفید ہے, لیکن وقت میرا پورا ہو رہا ہے. اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی دلہن کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بیان ہیں, اور عورت کے جو آداب کے متعلق بہت جامع بیان بھی موجود ہے. اس کے ضمن میں کئی مدنی پھول بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل رات کو پھر تقریباً 8:30 بجے براہ راست سلسلہ لے کر میں حاضر ہونے کی نیت رکھتا ہوں, اور بلکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل 8:20 پر انشاءاللہ تبارک و تعالی براہ راست سلسلہ لے کر حاضر ہونے کی میں نیت کرتا ہوں, تاکہ اس پر تھوڑا سا بیان ہو سکے, کیونکہ
باب المدینہ میں عشاء کی اذانیں اب ہوا ہی چاہتی ہیں، اور 9:15 بجے جماعت ہے فیضان مدینہ میں، تو ماشاءاللہ اسلام بھائی جماعت سے نماز بھی ادا کریں گے، اور جمعرات اجتماع بھی ہے، اور پھر جمعہ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑی رات ہے۔ تو الحمدللہ امیر سنت کی بھی آمد ہو چکی ہے باب المدینہ میں، سبحان اللہ۔ تو اس میں یہ کہ بڑی رات کو امیر سنت بھی جلوہ فرما ہوتے ہیں، بلکہ جمعہ، عصر تا مغرب مناجات، کیونکہ خوش نصیب اسلامی بھائی 14 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں تاکہ نامہ اعمال بند ہو تو بھی روزے سے ہوں، اور نامہ اعمال جب ہمارے نیک نامہ اعمال کا سلسلہ شروع ہو تب بھی ہم مسجد میں ہوں اور اللہ کی عبادت میں ہوں۔ تو عصر و مغربی ہو سکے تو جمعہ کے روز، بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا 3:30 بجے جمعہ کی جماعت ہے فیضان مدینہ میں، جمعہ فیضان مدینہ ہی میں ادا کریں، اور اس نیت کے ساتھ ادا کریں کہ پھر فجر پڑھ کے نکلوں گا ہفتے، کیونکہ بڑی خوش قسمتی ہوگی اس شخص کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر اخلاص کے ساتھ نصیب ہو جائے۔ جمعہ تا عصر تا مغرب دعا مناجات، اس کے بعد خوش نصیب اسلامی بھائی خیر خواہی ہوگی ان کی، وہ جو روزے سے ہوں گے وہ افطار بھی کریں گے، پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نوافل کا جو شب بارات کے جو 6 نوافل ہوتے ہیں، سورہ یاسین اور سورہ اخلاص وغیرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد خیر خواہی ہوتی ہے، عشاء کی جماعت ہوتی ہے، اور کھانے پینے کا بھی وہاں الحمدللہ انتظام ہوتا ہے روزہ داروں کے لیے، غیر روزہ داروں کے لیے بھی ہوتا ہے لنگر رضویہ کی صورت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر عشاء اور عشاء کے بعد تلاوت، مناجات، بیان اور مدنی مذاکرہ، اور یوں رات بھر سلسلہ عبادت کا اور نیکی کی دعوت کا جاری رہتا ہے۔ الحمدللہ دعا وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے شب بارات کے سلسلے میں، نجات کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو اچھے انداز سے ہم کو گزارنے کی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سارے مناظر جو کچھ بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ مدنی چینل میں براہ راست بھی نشر کیے جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ جمعے کو حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ عنوان امید ہے کل اللہ کی رحمت سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبتیں سب کی حفاظت فرمائے۔ غیبت کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ایسا جھوٹ کے بارے میں تو امیر سنت تیاری کر رہے ہیں، ہائے ہائے، آج فجر کے بعد بھی یہی ہوا۔ فجر کی نماز کے بعد امیر سنت نے وہ جو آپ کا معمول ہے درس سے فیضان سنت دینے کا، تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد جو آپ کے ساتھ اسلامی بھائی تھے انہیں فیضان رمضان سے آپ نے درس دیا، پھر درس دینے کے بعد پھر تعمیرات کا جائزہ لیا فیضان مدینہ کی۔ وہ آج چلانی تھی شاید خبروں میں، لیکن وہ ویڈیو وغیرہ شاید ان کو پروپر پہنچی نہیں ہوگی مدنی خبروں والوں کے پاس۔ خوب اسلامی بھائیوں نے خوب دھمالے کی ہیں۔ آپ لوگ تھے؟ کون رہا؟ اچھا، خالی زیارت ہے یہ؟ ہاتھ بھی پلایا؟ ہاں اچھا، ہوئی تھی نا کئیوں کی ملاقات، جن کی ملاقات ہوئی تھی ان کو 12 ماہ کا قافلہ دے دینا چاہیے۔ تو خیر اب تو باپا آئے گا، رونق ہی رونق ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو پھر یہ وہ پھر الحمدللہ امی حضور کی مزار شریف پر حاضر ہوئی باپا کے جو والدہ ہیں۔ اس کے بعد پھر تو درس ہوا، کیا عرض کر رہا تھا میں؟ اس کے بعد باپا نے کوئی جھوٹ کے بارے میں بڑے عجیب مدنی پھول دیے کہ جھوٹ کتنا ہمارے معاشرے میں رچا بسا ہوا ہے، تو جھوٹ پہ ماشاءاللہ کام ہوا ہے۔ جھوٹ کا مواد آئے گا نا تو اب جھوٹ کی خیر نہیں ہے۔ جیسے غیبت کو لیا نا، اب جھوٹ کو لیا ہے، تو جھوٹ کے خلاف جنگ، بس جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے، جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے، خلاص جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے، جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، سچ سچ اور صرف سچ، فیضان سچ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب تمام اسلام بھائی عشاء کی جماعت کی تیاری کریں، اس مدنی چینل کے ناظرین بھی
جن جن کے 9:15 بجے عشاء ہے فوراً عشاء کی نماز کی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر. رات 9:45 بجے عمرے کے مسائل کے حل کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت، جس کا موضوع ہے عمرے کے مسائل.